شیخ ابن عربی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی تفسیر کی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو دل میں سب سے زیادہ اثر کرتی ہیں محبت کے حوالے سے، ایک حسن ہے اور دوسری چیز آواز ہے۔ شیخ ابن عربی نے اسے تحریر فرمایا ہے کہ اگر آدمی حسن و جمال والا ہے تو دیکھنے والے کا دل اس کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ آدمی کی آواز بہت اچھی ہے، لوگ اس کی طرف خود بخود مائل ہو جاتے ہیں۔ ایک سبب جو اہم سبب ہے کسی سے محبت کرنے کا، وہ حسن و جمال ہے، اور اگر کسی کے اندر حسن و جمال نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، تو آدمی سے کیوں محبت کی جاتی ہے؟ اس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں اس کے اندر علم بہت زیادہ ہوگا، علم کی کثرت ہوگی، حسن تو زیادہ نہیں ہے مگر اس کے اندر علم بہت زیادہ ہے۔ اس کے علم کی بنیاد پر لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر حسن بھی نہیں، علم بھی نہیں، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کے اندر جذبہ سخاوت ہے کہ نہیں، لوگوں کو اپنی سخاوت سے نوازتا ہے کہ نہیں۔ آدمی کے پاس اگر حسن و جمال نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن غربہ پروری کا جذبہ بہت ہے، کیا کہنے، غریبوں سے محبت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ایک بار نہیں 1000 بار کوئی اس کے دروازے پر جائے کبھی وہ نہ نہیں کرتا۔ رات کے وقت جائے، دن کے وقت جائے، شام کو جائے، کوئی صبح کو جائے، فقیر جس وقت دربار میں پہنچ جائے، سائل جس حالت میں پہنچ جائے، کبھی اس کی بات کو رد نہیں کرتا۔ اگر ایسا جذبہ اور ایسا کردار آدمی کا ہے تو لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اسباب ہیں، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے آدمی کسی سے محبت کرتا ہے۔ میرے نوجوانوں، اگر آپ کو اس بات پر یقین ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اولاً اگر کسی سے آدمی محبت کرتا ہے اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر، تو بتائیے کہ اس کائنات میں مصطفیٰ سے زیادہ حسن والا کون ہے؟ زندہ باد، سبحان اللہ، بے شک۔ رسول پاک سے زیادہ حسین و جمیل کون آیا ہے؟ بے شک۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، بے شک۔ سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ چاند کی چاندنی کی مثال لوگ پیش کرتے ہیں، تاج محل کو چاندنی رات میں دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، چاندنی رات میں پہنچ کر تاج محل کے حسن و جمال کا نظارہ کیا کرتے ہیں، مگر صحابہ کا کیا جذبہ تھا؟ زندہ باد۔ ایک صحابی رسول پہنچتے ہیں، میرے آقا مسجد نبوی کے اندر جلوہ فرما ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ نے وہ چادر مبارک اپنے جسم اقدس پر ڈال رکھی ہے جس کی دھاریاں سرخ ہیں اور کالے رنگ کی بنی ہوئی ہیں، وہ چادر رسول پاک نے اپنے جسم اطہر پر ڈال رکھی تھی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ چہرہ ایسا چمک رہا تھا کہ میرا دل کھنچتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے سوچا کہ لاؤ ذرا دیکھوں میرے مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے یا چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ سبحان اللہ۔ دونوں کا مقابلہ کر رہے ہیں،
اور پھر فرماتے ہیں کچھ دیر میں نے چاند کو دیکھا اور مدینے کے چاند کو دیکھا، مگر دل نے یہ فیصلہ کیا اس چاند میں تو تھوڑا سا دھبا پایا جاتا ہے، یہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے کہ جو چاند سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رسول پاک کا جلوہ زیبا وہ جلوہ ہے کہ اگر چاند چمکتا نظر آئے اور مصطفیٰ کے رخ انور کو دیکھ لے تو شرما جائے اور وہ کہہ اٹھے یا رسول اللہ مجھے بھی اگر چاندنی ملی ہے تو آپ کے حسن کے صدقے۔ حق ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اگر حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جائے تو اس کائنات میں میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کے کوئی حسن و جمال والا نہیں ہے، اس پوری کائنات میں رسول پاک کی جیسا کوئی حسن و جمال والا پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ فرما رہے ہیں۔ کیا آپ نے حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وہ نعت نہیں سنی کہ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے عرض کی یا رسول اللہ میں کچھ نعت کے اشعار لکھ کر کے لایا ہوں، میں سنانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا حسان ممبر پر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ حضرت حسان ممبر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اور سامنے رسول کائنات جلوہ گر ہیں۔ اب ارشاد ہوتا ہے اے حسان تم میری نعت کے جو اشعار لکھ کر لائے ہو ذرا سناؤ۔ حضرت حسان عرض کرتے یا رسول اللہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان ابن ثابت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور بھلا دیکھ کیسے سکتی ہے میری آنکھیں جبکہ اس دنیا میں کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے رسول پاک کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے رسول پاک کا جلوہ محبت کی نظر سے دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی حسین و جمیل پیدا نہیں۔ حق ہے، زندہ باد۔ اگر کسی سے محبت کی جائے اس کے حسن کی بنیاد پر تو اے مسلمانوں سب سے زیادہ محبت کرو اس ذات سے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کی۔ سبحان اللہ۔ عرب کے ایک مصنف نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے علموا اولادکم محبت الرسول، اپنی نسلوں کو رسول پاک کی محبت کا جام پلاؤ، اپنی نسلوں کو رسول پاک کی محبت کا جام پلاؤ، اس لیے کہ جس کے دل میں محبت رسول ہوگی وہی یہ کہے گا ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ کسی سے حسن و جمال کی بنیاد پر محبت کی جائے تو اس کائنات میں رسول پاک سے زیادہ کوئی حسین بن کر کے نہیں آیا ہے۔ تو محبت اگر آپ حسن کی بنیاد پر کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کیجئے، اور اگر آپ کسی سے علم کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو بتائیے مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ علم والا اس دنیا کے اندر کون پیدا ہوا ہے؟ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے اللہ نے سارا علم آپ کو عطا فرما دیا ہے، بلکہ کائنات میں جس کو جو علم مل رہا ہے حتیٰ کہ نبی پیغمبر رسول ولی جس کو جو علم مل رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو اگر علم کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جائے تو میرے مصطفیٰ سے زیادہ علم والا اس دنیا کے اندر کون آیا ہے؟
آج ہم ہزار ترقی کے باوجود ساری دنیا کو راڈار کے ذریعہ بیک وقت نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن نگاہ مصطفیٰ وہ ہے، رسول پاک کی نظر مبارک وہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، کوئی مشین آج ایسی نہیں ایجاد ہوئی ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں پیدا کر سکے لوگ بنا جس سے آدمی کی سوچ کو جان لیں، یہ تو میرے مصطفیٰ کے علم کا کمال ہے۔ فرماتے ہیں نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا سجدہ پوشیدہ ہے، حتیٰ کہ تمہارے دل کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت بھی میں جانتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی رسول پاک سے زیادہ علم والا آیا ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت امام بوصیری قصیدے بردہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِن فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ، آپ کی سخاوت، آپ کی عطا، آپ کی دین ہے کہ دنیا اور آخرت وجود میں آئی۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا، دنیا اور آخرت یہ سب آپ ہی کی سخاوت سے وجود میں آئی۔ وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور آپ کے علم کا ایک حصہ ہے لوح کا علم اور قلم کا علم۔ گویا قلم اور لوح میں جو علم محفوظ ہے وہ رسول پاک کے علم کا ایک حصہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول پاک کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کیا حضرت